اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جنہوں نے اللہ کو اپنا رب، اپنا الہ تسلیم کر لیا ہے، توحید کا عقیدہ اختیار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی رہبر تسلیم کر لیا ہے۔ خطاب ان سے ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مؤمنو۔ پہلا حکم اس آیت میں دیا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہ فرد کے حساب سے خطاب ہے، بحیثیت فرد یہ حکم دیا گیا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع اور سجدہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ نماز مجموعہ ہے اقوال اور افعال کا، کچھ اقوال ہوتے ہیں اور کچھ افعال ہوتے ہیں۔ پھر ان تمام اقوال اور افعال میں درجہ بندی ہے، کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنن اور مستحبات ہیں۔ ارکان کی ادائیگی بہر صورت ضروری ہے، نہیں ادا ہوا نماز لوٹانا لازم ہو جائے گا۔ واجب کی ادائیگی ضروری ہے، بھولے سے رہ گیا تو سجدہ سہو پر تلافی ہو جائے گی۔ سنن اور مستحبات کی ادائیگی پر نماز خوبصورت ہوتی ہے، مقبول عند اللہ ہوتی ہے۔ عدم ادائیگی پر نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مقبول عند اللہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ درجہ بندی ہے۔ تو رکوع اور سجدہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، یعنی جس کی ادائیگی بہر حال لازم ہے۔ البتہ معذور جو سجدے سے عاجز ہو جائے یا رکوع سے عاجز ہو جائے تو عجز کی وجہ سے اس پر یہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر وہ قادر ہے تو بہر صورت اس کی ادائیگی اس پر لازم ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ صرف رکوع کرو اور صرف سجدہ کرو، بلکہ یہ عربی زبان کا اسلوب اور قاعدہ ہے کہ کبھی کسی شے کا اہم جز ذکر کرتا ہے اہل عرب، اور پھر اس سے پوری شے وہ مراد لے لیتا ہے۔ تو اسی اسلوب کے مطابق قرآن میں بھی کلام ہوا ہے، تو ذکر جز ہے لیکن مراد جز نہیں ہے بلکہ مراد کل ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ ارشاد ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، تو ذکر ہاتھ کا ہوا ہے لیکن مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ مراد اس کی ذات ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ صرف رکوع کرو اور صرف سجدہ کرو، بلکہ مراد نماز ہے، نماز کی پابندی کرو۔ یہ پہلا حکم اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دیا۔ نماز اہم العبادت، تمام عبادات میں اہم ترین عبادت ہے۔ قیامت میں اول محاسبہ ایمان کے حوالے سے ہے کہ کس نے ایمان قبول کیا اور کس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا کہ ایمان اس نے قبول کر لیا تھا، تو اس کے بعد پھر عملی محاسبہ ہوگا، اور عملی احتساب میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلی تو اس کا اثر تمام اعمال پر ظاہر ہوتا چلا جائے گا، اور اگر
اس میں نقص اور عیب آ گیا تو اس کا اثر باقی افعال پر ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ نماز کی اہمیت، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر قصداً نماز چھوڑ دی فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر ہمارے محققین علماء اور ائمہ حضرات نے اپنی اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ہمارا امام ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ جس نے نماز قصداً ترک کر دی، حکومت کی ذمہ داری اس کو گرفتار کرے، اس کو قتل کرے اور اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس کی میراث مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوگی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ رائے ہے ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی۔ ہمارے دو اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان دو بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ ایسے شخص کو حکومت گرفتار کرے، اس کو قتل کرے، اس کی نماز جنازہ ہوگی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اس کی میراث مسلمانوں میں تقسیم ہوگی۔ مطلب یہ ہوگا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کافر، حقیقی معنوں میں کافر ہے، جبکہ ہمارے ان دو باقی ائمہ کے نزدیک ہے تو وہ مسلمان، لیکن اس کا عمل کافرانہ ہے، لہذا اس کی سزا موت ہے۔ تین ائمہ ہو گئے۔ اور ہمارے چوتھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی علمی تحقیق یہ ہے کہ ایسے شخص کو حکومت گرفتار کرے اور جیل میں ڈالے اور اس وقت تک جیل میں رکھے جب تک یہ نماز پڑھنا شروع نہ کر دے۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا جیل میں رہے گا، اور جب شروع کرے گا تب چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ جیل میں ہی اس کو موت آ جائے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا مقام دین میں ایسے ہے جیسے سر کا مقام جسم میں، سر ہے دھڑ کارآمد ہے، سر نہیں ہے دھڑ بھی بیکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے پورے دین کو ضائع کیا۔ یہی وجہ ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بحیثیت امیر المؤمنین سرکاری مراسلہ اپنے ماتحت عمال کو روانہ کرتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ لکھتے ہیں، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ تقریباً 700 آیات میں اشارتاً اور کنایتاً اس کا ذکر آیا ہے، جبکہ 100 آیات میں صراحتاً اس کا حکم آیا ہے۔ تو پہلا حکم نماز کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے دیا